نبی پاک علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، فصاعد المنبر فقال آمین آمین آمین. میرے نبی ممبر پر جلوہ گر ہونے لگے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، دوسری پر رکھا پھر آمین، تیسری پر رکھا پھر آمین. صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، آقا یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا لیکن ہم نے بظاہر کوئی بات نہیں سنی جس پر آمین کہی جائے، تو حضور ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کیا چیز تھی تاکہ ہم بھی سنیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عرض کرتا ہوں، فرماتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. تو عرض کی گئی حضور بتلائیے. نبی پاک فرماتے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میری طرف پیغام دے کر کہ میرے حبیب سے یہ فرما کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا تھا؟ فرمایا پہلا یہ تھا من ادرک رمضان، جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کر دے، فلم یغفر لہ، وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، سست رہا اسی طرح جیسے پہلے، اس کو کوئی فکر نہیں رمضان آیا، کوئی عبادت کو، روزہ کو، کوشش کو، محنت نہ، اسی طرح سست رہا. فرمایا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَفِي رِوَایَةٍ فَدَخَلَ النَّارِ، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا جو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. یہ فیصلہ مطلب اس کا فیصلہ یہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں بھی آمین کہہ چھڑے آگے. علماء کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کبھی سست نہ رہنا. آپ کو بتایا جب پوچھا گیا رمضان کے مہینے میں ہم کیا کریں تو میرے کریم نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرنا. پوچھا کیا؟ نمبر 1 فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کرنا. نمبر 2 کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا. نمبر 3 جنت مانگنے کی کثرت کرنا. نمبر 4 جہنم سے بچنے، پناہ مانگنے کی کثرت کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. سست نہ رہنا رمضان میں. میرے کریم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کا ثواب حاصل ہے. یہ رمضان اتنی اعلیٰ چیز ہے بھائی جان. میرے کریم نے فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پتہ کتنا دور کرتا ہے. توجہ کرنا. فرمایا جتنا کوا کاں ہوتا نا، کاں پہلے دن اڑنا شروع کرے اور مرتے دن تک اڑتا رہے، یہ بڑا سریع و رفتار ہوتا ہے نا، بڑا تیز ہوتا ہے. سریع ویسے ہی رفتار تیز کو کہتے ہیں، تو سریع و رفتار یعنی اور ترکھا. تو یہ جتنا سفر کرتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا جہنم سے دور فرما دیتا ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے. تو روزے رکھیں، روزے میں سستی سے کام نہ لیں، سستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ یہ بتا دیا گیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ نے اپنی رحمت سے ہی اس کو دور کر دیا ہے. دوسری روایت کا حصہ بھی سنا رہا ہوں. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا من ادرک ابویہ او احدہما، فرمایا جس کو اللہ نے ماں باپ عطا کیے یا دونوں میں سے ایک اس کی زندگی میں زندہ تھا اس کے پاس، فلم یبرہما، اور اس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، نیکی نہیں کی، احسان نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہیں کیا. سبحان اللہ. توجہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بھی رحمت سے دور کر دیا. تو میں نے کہا آمین. جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے پھر رب کی رحمت سے دور ہو جائے ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جتنے حضرات ہم دوست بیٹھے ہیں میری جان، ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنی چاہیے. آج کل کے دور میں نا آج موبائل والی قوم ہے، 2-4 جماعتاں پڑھ ابا جی تانوں کی پتا. میں کیا واقعی انہوں نہیں سی پتا، نہیں تو نہیں سی جمنا. مطلب جڑیاں اج تو حرکتاں کردا پیا نا، پیو نوں کہندا ابا جی تینوں تے کس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. او بھائی اینوں سارا پتہ ہے تیرا پیو ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ. او بھائی کی ہو گیا جے تیرے ہتھی موبائل آ گیا تھا؟ کی ہو گیا جے تینوں گوگل ویکھنی آ گئی تا کی ہو گیا ہی؟ تو خدا دا خوف کر، باپ کو تو یہ نہ کہو نا. اب میں آپ کو سناتا ہوں. تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں حضرات علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ ان کو برکت دے، مہربانی کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جلوہ گری فرماتے ہیں اور اس مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے. دوستو نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے. ایک شخص آیا نوجوان، اس نے کہا کہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، بغیر پوچھے میرے مال میں سے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں. اے منڈیو توجہ کرو، جڑے کو 2-4 نوکریاں کر کے پہلے ہوندے ہو میں ہن ابے نوں دیواں امی نوں دیواں یا آپ رکھاں. توجہ کر. اس نے کہا جی میرا ابا میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے تو میں نے پوچھتا نہیں. اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ اس پر کیا کہا جائے، اس مڈن کی آکھیا جائے. تو شاید اس کو یہ تھا کہ کوئی حکم آئے گا. ابھی دین بھی پوری طرح مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، جتنا تھا اس نے اس کے مطابق پوچھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو اس کے والد کو بلایا جائے، اور یہاں بلاتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں. نبی پاک نے قاسم کو بھیجا.
उसने कहा कि नबी पाक बुला रहे और अभी बुला रहे हैं, लेट नहीं। वो ना डर गया, सियाबी थे ना डर गए। उन्होंने कहा खैर ते है यार, मैनू दस दे हुणे की होया है। उसने कहा तेरा बेटा गया है, उन्हें चल के ना शिकायत लाई है कि मेरा अब्बा बगैर पूछो मेरे पैसे तो मेरा सामान इस्तेमाल कर लेंदा है, तो तेरी शिकायत लगी। हजूर ने फरमाया हुणे सद के ले आओ। उन्हें वालिद डर गया, हजूर ने बुला लिया, पता नहीं की हुक्म होना। ते नाल ही ना दिल दे ख्याल चल पिया, यार मुंडिया तू केड़ी कीती, मैं तेरा प्यो नहीं। सुनिए तफसीर कुर्तबी में ये सारा वाकया मौजूद है, और सुनना क्या है गौर से सुनिएगा। और ये नौजवान ज्यादा ध्यान से सुने। सज्जे खब्बे जेडे देखते बैठे, एक मिनट मैनू दे दियो, तो बड़ा फायदा होगा अल्लाह दी रहमत दे नाल। ये इस्तिकबाल रमजान है और इसमें हर किस्म के मौजू पर तकरीबन हमारी बात हुई है। वो जब वहां से चला ना, तो उसके ना दिल में ना एक ख्याल आया। अरबी था ना, और अरब में तखय्युल बड़ा ऊंचा होता है और अशार लिखते हैं। उसके ना दिल के अंदर जब बात चली ना, तो उसने पहला शेर अपने ज़हन में सोचा। वो अरबी में लिखा हुआ है किताब के अंदर, अब मुझे वो सारे अल्फाज नहीं याद, मफहूम में सुना देता हूं। पहला तर्जमा सुनना। पहला तर्जमा ये था शेर का। उसने कहा बेटे, जब से तू पैदा हुआ मेरी जिम्मेदारी तब से शुरू हो गई और मैंने तेरी हर जरूरत को पूरा किया। मेरे बच्चे, तू मेरी शिकायत इत्थे ही आके लाउनी सी। बड़ा दर्द था इन लफ्जों में। फिर उसने दूसरा शेर लिखा। अब लिखने का मतलब दिल में पढ़ रहा है, शायर था ना, अरबी था, तखय्युल ऊंचा था, शायरी का जमाना था। दूसरा शेर ये था, ऐ मेरे बेटे तेरे लिए मैंने हर पत्थर को नरम कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। बड़ी बड़ी मुश्किलें जिनको मैंने उल्टा के पीछे फेंका कि मेरा पुत्र टुरे तेनू मुश्किल ना होवे। ओए तू मेरी इत्थे शिकायत लुकनी सी। रो भी रहा है और शेर भी दिल में सोच रहा। तीसरा शेर उसने कहा बेटा, जब तू खाना नहीं खाता था मैं नहीं खा सकता था, जब तू सोता नहीं था बेटा मैं सो नहीं सकता था। मुझे तेरी इतनी फिक्र रहती थी कि तेरी सेहत ठीक रहे, और तू मेरी इत्थे शिकायत लाउनी सी। तीसरा शेर। चौथा उसने कहा बच्चे, जो मैंने कमाया वो भी तेरा था और जो मैंने बचाया वो भी तेरा था, मैंने तो कुछ पास न रखा। और तू मेरी इत्थे शिकायत लाउनी सी। दिल में सोचता आ रहा है कि अगर हुजूर ने को हुक्म जारी करे मेरा की बनेगा, लेकिन मुंडे से गिला दिल कर दे जाते हैं। अगली बात फरमाया, बेटा जब तू पैदा हुआ तो मुझे पता कितनी खुशी हुई थी। मैंने खुशी की पूरे खानदान इलाके बरादरी में, और मैं समझ रहा था कि अल्लाह ने मेरा बूटा ला छड़िया है, ये दरख्त बड़ा होगा है। हुण तू बड़ा होया है, मेरा बड़ा दिल सी ए साए ते भी बवां, एदा फल भी खावां। यार अज फल खाण दा टाइम आया, तू मेरी इत्थे शिकायत लाउणी सी। और आगे जो उसने जुमला बोला, उसने कहा बेटे तू एक मर्तबा बीमार हो गया था, मैं हर तबीब के पास ले गया और मैंने चल के कहा था मेरा बच्चा ठीक। हालांकि मुझे पता था कि जब मौत आ जाएगी मैं बचा नहीं सकूंगा, लेकिन मैंने उसे कहा था कोई चीज मेरी ना रखना, मेरे बच्चे को ठीक होना चाहिए। ओ पुत्र तू मेरी इत्थे शिकायत लाउणी सी आके। बार बार यही बात जुमला दोहरा रहा है। तवज्जो करना जरा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे सज्जन, मेरे बुजुर्ग। अब वो आ गया नबी पाक की खिदमत के अंदर। नबी करीम अलैहि सलाम की खिदमत में ऐसे हाथ बांध के कहता है हुजूर आपने तलब फरमाया, हुजूर मैं आ गया, हुक्म। मेरे नबी का जुमला सुनते ही आपका दिल भी मचल जाएगा। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया बात बाद में करते हैं, घर से निकलते यहां आते तक जितने शेर सोचे हैं पहले वो पढ़ के सुना है ना। मैनू मेरे करीम थे ना, गैबों पर खबरदार थे ना, याद रखिए मुझे पढ़ के सुना। उसने वो शेर पढ़ना शुरू किया, मुंडा भी खलोता है कि वो भी बस नबी पाक एक शेर, दूसरा शेर, आंखों से आंसू चल पड़े। मैं 20 से ज्यादा बंदों की आंखें तर देख रहा हूं, नम देख रहा, रोना शुरू हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की चश्माने करम से भी लड़ियां बधी हुई हैं मोतियों की। जब उसके अशार खत्म हुए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना ऐसे बच्चे की तरफ देखा, फरमाया हाँ पुत्र तू तो पूछण आया सी मैं मेरा अब्बा मार लेदा, हुण जवाब दे। ते पैरी डेग पिया, कहंदा हुजूर माफ कर छो, मैनू नहीं सी, मैनू माफ कर छो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप से भी माफी मांग। उसके बाद फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, फरमाया तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। अरे आज अपने बाप से रोकते हो, अपने बाप को कहते हो मेरे पास पैसा नहीं, मैं दवाई नहीं ले सकता, अपने बाप को रुलाते हो, अपने बाप को तरसाते हो, मां को तरसाते हो। खुदा के बंदो सोचो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, खिदमत करो।
توجہ ہے میرے عزیز دوستوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی۔ اب جو باتیں حضور نے کرنی تھی وہ ساری تو اس کے دل میں تھی اور اشعار کی صورت میں تھی، وہ سبھی کی ادا ہو گئی۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اس حدیث کا آخری حصہ رہتا ہے، توجہ نہ کرے بھائی پلیز، یہ راستہ دے دے، یہ لنگر شریف لے کے راستہ دے دیجئے، آپ ادھر میری طرف دیکھیں۔ لنگر جب آ جائے تو یہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہون باز کرو سرکار، لیکن جڑی گل سنائیے نا، اگر آپ نے یہ اصل لنگر ہے جڑا مدندہ بیٹھا ہے، اور یہ آپ کو ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ جب جب درس قرآن ہوگا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آخری گزارش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث دی اجے شرح مکمل کو نہیں جی ہوئی اے ہونی، تو جبرائیل پھر میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا من ذکرت عندہ ولم یصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا ذکر سن کر آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہوا۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھا کیجئے۔ یہ وہ بات ہے، فرمایا جو درود پاک نہ پڑھے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ شخص جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ دوستان گرامی، یہ تھی رمضان کے حوالے سے ضروری گزارشات، فضائل کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے تو زیادہ میں بات نہیں کر سکا، علماء ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن پہلی دو حدیثیں ان کی شرح اگر آپ یاد رکھیں گے تو مسائل بھی ہو چکے ہیں، اور بیچ میں جو اصلاح کی باتیں تھی وہ بھی فقیر نے عرض کی۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، میرا رب مجھے معافی عطا فرما دے۔ جتنے کلمات صحیحہ و حقہ ہیں خلا کے عالم قبول و منظور فرمائے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں ذرا مدینے کی کوئی فضیلت سنا دیں۔ ایک ہی حدیث شریف آپ کو عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا مدینہ وہ شہر ہے جو جنت کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، جنت کے اندر لٹکا دیا گیا ہے۔ اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اس کے کئی مفہوم بنتے ہیں، پر ایک مفہوم یہ ہے، جس طرح ہم بہت خوبصورت ایک حال بناتے ہیں نا تو وہ دے وچ پھر کہتے ہیں گلوب لاؤ، فانوس ہے بڑا سارا لاؤ، لیٹا ہے لاچ پاچ ہو جاندی ہر شے۔ فرمایا پوری جنت سونی ہے پر ساجدی چاہیں جدو مدینہ لٹکا دیتا گیا۔ یہ مدینہ جنت کا گلوب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ ہم سب کو جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔